یہ سب عزادار ہیں، ان سب کی خدمات ہوتی ہیں جب جا کے ایک فرش عزا سجتا ہے نا، ایک گلدستہ بنتا ہے۔ مجلس میں اتنے سارے پھول شامل ہوتے ہیں تو ایک حسین گلدستہ بنتا ہے، ہمیں سب چیز بنی سجی سجائی ملتی ہے تو ہم آ کے بیٹھتے ہیں نا، آپ آ کے بیٹھتے ہیں تو اس میں سب کے لیے دعا کرے پروردگار ان سب خدمت گزاران فرش عزا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی دنیاوی اخروی حاجات کو پورا فرمائے۔ اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے ہمارے اسکاؤٹس کا، یہ جو گیٹ پہ بیچارے اپنے جان ہتھیلی میں رکھ کے، فرنٹ پہ تو یہی ہے نا، جلوس ہوں مجلس ہوں، یہ سب میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں سے، یہ بچے ہمارے بچے ہیں، میرے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، خبردار کسی کو یہ اجازت نہیں کہ اسکاؤٹس کے ساتھ بدتمیزی کرے، کسی کو اجازت نہیں۔ اور میں ہر جگہ کہتا ہوں، پہلے عشرے میں 9 محرم کو خاص طور پہ میں پیغام دیتا ہوں کہ نہیں، آپ کے لیے کھڑے ہیں نا، اگر چھوٹا سا بھی بچہ وردی میں ہے میں اس کا کہنا مانتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے جلوس میں دیکھ لیجئے، وہ بچہ آ کے مجھے کہتے ہیں نا آقا صاحب آپ یہاں نہیں، یہاں کھڑے ہو جائیں، میں وہاں چلا جاتا ہوں، اس کو معلوم ہے نا، وہ چھوٹا بچہ اگر کہہ رہے گاڑی یہاں نہیں کھڑی کریں وہاں کھڑے، اب آپ اکڑ رہے ہیں تم کون ہوتے ہو، وہ بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہے، وہ آپ کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، وہ ماؤں کا بیٹا ہے، وہ باعزت گھرانے کا بچہ ہے بھائی، وہ آپ کی خدمت کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہے تاکہ بعد میں نکلنے میں آپ کی گاڑیاں پھنسے نہیں، آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ چودھری بن رہے ہیں، آپ خلافت کر رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے، اسے اس کی جرت کیسی بھی روک رہی، میرے سامنے وہ دیکھے تو میں نے ان کی اچھی خاصی خبر لی تھی بیرون صاحب کی، میں نے کہا آپ ہیں کون، کیا ہیں آپ کچھ بھی ہیں، آپ وزیر اعظم صدر بھی ہیں نا، یہ بچے کی آپ کو بات ماننی، مانیں اس کی بات، اور اس سے سوری کریں، آپ اس سے معذرت کریں، انہیں معذرت کرنی پڑی بچے سے، تو لہٰذا یہ ہمارے بچے ہیں، ان کا احترام کریں، اور ان بچوں کو بھی یہی نصیحت ہے بیٹا، ہم آپ کے لیے اتنا بولتے ہیں، ہم آپ کے لیے ہیں، آپ کے دفاع کے لیے، تو آپ کا بھی کیا فرض ہے کہ عزاداروں کے ساتھ، چاہے وہ بچیاں وہاں گرلز گائیڈ کی صورت میں ہوں، ان کا بھی سب کا فرض ہے کہ سب ایک دوسرے کا احترام کریں، آپ بھی ان کا احترام کریں، یہ بھی آپ کا احترام کریں۔ پھر آ جاتے ہیں ہمارے پولیس کے سپاہی، او بھائی ہماری لڑائی حکومتوں سے ہوتی ہے، ان سے تھوڑی ہے، یہ تو بیچارے ڈیوٹی کر رہے ہیں نا کہ میرے ساتھ بھی کرنا ہے، اب باہر کھڑے پورے جلوس میں، ان کی تو ڈیوٹی کا بھی کچھ نہیں پتہ ہوتا بھائی، آپ تو گھر جا کے سو جاتے ہو سب کر کے، وہ پھر بیچارے لگے ہوئے کہیں نہ کہیں ان کو فون آتا ہے جاؤ وہاں چلے جاؤ، یہ سپاہی ہیں، یہ بھی بیچارے میری آپ کی طرح ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ بھی پورا تعاون کرنا چاہیے، وہ ٹریفک پولیس والے ہوں، پولیس کے سپاہی ہوں، سب کا فرض ہے ہمارا کہ ہم اس انتظامات کے سلسلے میں تعاون کریں، انتظامات کے سلسلے میں ہمیں بھرپور ان سے تعاون کریں۔ رینجرز کے سپاہی ہیں، ان سے جھگڑا تھوڑی ہے، ہمارا جھگڑا ہوتا ہے حکومتوں کے ساتھ نا، حکمرانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ کھڑے ہیں انتظام کے لیے کھڑے ہیں، ان کو بھی میری یہی نصیحت ہے کہ آپ بھی عزاداروں کے ساتھ احترام سے پیش آئیے، پولیس والے ہوں یا رینجرز والے ہوں، یہ عزادار امام حسین ہے، یہ کسی سے جھگڑا کرنے نہیں آتے، یہ رونے کے لیے آتے ہیں، یہ پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، شہزادی کونین کو ان کے بچوں کا، یہ اس کے لیے عزاداری کے لیے آتے تھے، آپ ان سے احترام سے پیش آئیں، اور یہ عزادار انشاءاللہ آپ سے احترام اور محبت سے پیش آئیں گے۔ پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی حفظ و امان کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات اور بھیج دیجیے، محمد علیہ محمد۔ آئیے جزاک اللہ جناب، 2-3 باتیں کیونکہ آج ظاہر سمیٹنا ہے نا بیان کو، شہدائے فق سے متعلق، اور بڑا رسک تھا میرا لیکن میں نے لیا، اور ہر سال لیتا ہوں کہ نہیں یہ ضرور ہے تاکہ لوگ ہمارے بچوں تک تاریخ پہنچ جائے اور کچھ میں شوق پیدا ہو جائے پڑھنے کا، کہ پڑھیں تاریخ پڑھیں، تاریخ جب تک نہیں پڑھیں گے نا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے آج جیسے میں 2-4 باتیں بتاؤں گا، لیکن پہلی بات تو یہ کہ میں نے جیسے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، جو نہیں تھے تکرار ہو رہی ہے کیونکہ آج آخری مجلس ہے، کہ مقصد کیا تھا یہ پڑھنے کا۔ 2 مقصد تھے میرے پیش نظر۔ پہلا مقصد میں نے بتایا تھا آپ کو کیا تھا، کہ واقع کربلا کے بعد اس سے بڑا سانحہ اہل بیت پہ نہیں گزرا، خود اہل بیت کے اقوال کے مطابق واقع کربلا کے بعد یہ جو سانحہ فخ تھا، یہ سب سے بڑا، جس میں ایک ہی وقت میں 100-125 اہل بیت کے افراد کے سر کاٹے گئے نا، واقع کربلا کے بعد یہ امام کا فرمان ہے، نویں امام نے فرمایا کہ اس سے بڑا سانحہ ہم پر نہیں گزرا۔ کربلا کے بعد، تف کے بعد فخ، تف یعنی وہی کربلا، تف کے بعد کوئی ایسا واقع نہیں ہوا جو فخ میں ہوا، ٹھیک ہے، ایک ہی وجہ تھی تاکہ اتنے بڑے سانحے سے لوگ آگاہ ہوں، ان کو معلومات ہو پوری۔ دوسری بات یہ کہ ہم 2-4 مجاہدوں کے نام جانتے ہیں، انہی کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے بھی اشرے پڑھے، جیسے جناب مختار ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح جناب اور ہیں، جناب زید ہیں، پڑھتے رہتے ہیں سب، اور اس کو بھی لوگ مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ نہیں، کربلا بعد کربلا، ایک اشرا میں نے یہی پڑھا تھا، میرا خیال ہے 10-12 سال پہلے، اس کا عنوان میں نے لکھا تھا کربلا بعد کربلا، کربلا بعد کربلا،
کربلا ایک کے بعد ایک کربلا. اس پہ بڑا اعتراض ہو گیا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کربلا بعد کربلا, اور وہ حدیث پڑھتے ہیں چھٹے امام کی, کل یوم عاشورہ کل ارضن, ہر روز روز عاشورہ ہے. بڑے بڑے بقرات پیدا ہو گئے, ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھ رہے ہیں, اور مجلس میں کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے, میں اس حدیث کو نہیں مانتا. پہلے تو چپدی کا شوربہ, آپ کی اوقات کیا ہے؟ پہلے آپ اپنی اوقات بتائیں, آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کتنے بڑے انسان ہیں جو کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا, اور دلیل بودی, دلیل بالکل بودی, نہیں مانتا بھائی میں, یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیا یہ بتائیے, کیا کراچی کربلا ہو سکتی ہے؟ کیا حیدرآباد کربلا ہو سکتی ہے؟ کیا پڑھ کے آئے ہو وہاں؟ کیوں نجف کا نام بدنام کرتے ہو؟ کیوں قم کا نام بدنام کرتے ہو؟ الفاظ کی بحث نہیں پڑھی, کچھ نہیں پڑھا. کوئی عام آدمی یہ بات کرے تو جو لوگ سمجھ میں آتی ہے, آپ پڑھ کے آ رہے ہو اور اس کے بعد یہ اس قسم کی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے کر رہے ہو لوگوں کے ذہنوں کو بھٹکانے کے لیے. تو میں نہیں معلوم کہ لفظ حقیقت بھی رکھتا ہے, لفظ مجاز بھی رکھتا ہے. جہاں کہیں بھی دنیا میں شیعہ نے حیدر کرار کا خون بہایا جاتا ہے وہ کربلائے عصر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے وہ؟ ہم نہیں کہتے کربلائے پارا چنار, کربلائے کوئٹہ, کربلائے کراچی. کیا بکواس ہے یہ زمین کربلا, فلاں زمین کربلا. کیا مطلب کربلا ہو سکتی ہے؟ یہ مجاز ہے, وہ کربلا حقیقت ہے. الفاظ مجاز بھی رکھتے ہیں, حقیقت بھی. اب ظاہر ہے کہ مجبوراً کیونکہ ریکارڈ کروا رہا ہوں اس لیے بحث کر رہا ہوں, ورنہ آپ سے اس بحث کا کوئی تعلق نہیں ہے. الفاظ کی بحث ہے الگ, مترادفہ ہوتے ہیں الفاظ, الگ مفہوم معنی ہے. لفظ کچھ ہوتا ہے, یعنی ہم جو ادا کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے, ملفوظ کچھ اور ہے, مفہوم کچھ اور ہے. کبھی ہوتا ہے نا, الفاظ کی کتنی بڑی بحث ہے, 1 سال تک پڑھنی پڑتی ہے لفظوں کی بحث, جب جا کے کچھ سمجھ میں آتا ہے. اسی میں ایک بحث ہے حقیقت اور مجاز. لفظ کہیں حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے, کہیں مجاز. ایک نماز کا معنی کتنی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے؟ نماز عشق کتنے معنی میں ہوتا ہے؟ نماز عشق حقیقی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, مجازی معنی میں بھی استعمال ہے. شاعر نہیں کرتے, غزل کہنے والے استعمال نہیں کرتے. عبادت کا لفظ, عبادت کا لفظ خود حقیقت بھی رکھتا ہے, مجاز بھی. اب اگر اس لفظ کو جو نہیں سمجھتا مجاز حقیقت کو اگر کوئی غزل میں استعمال کر لے عبادت کا لفظ, تو کہتے ہیں کافر ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں لفظ کی بحث کیا ہے, کہتے ہیں فوراً فتویٰ لگا دے گا کافر ہے, عبادت کہہ رہا ہے اس چیز کو. ارے بھائی وہ مجازن کہہ رہا ہے, لفظوں کی بحث ہے, لفظوں کے معنی ایک حقیقی معنی, ایک مجازی معنی. جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار کا خون بہایا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کربلائے عصر, یعنی آج کی کربلا. کوئٹہ میں اگر خون بہایا جاتا ہے ہم نہیں کہتے کربلائے عصر, پارا چنار, کراچی, جہاں پورا پاکستان بھرا ہوا ہے. اور ویسے بھی ہمارے فطرت میں کربلا کیسی شامل ہے کہ ہر شہر میں جہاں ہمارے جلوس ختم ہوتے ہیں اس جگہ کا کیا نام رکھتے ہیں ہم؟ کیا نام رکھتے ہیں؟ کربلا, کربلا, کربلا. کیوں؟ وہ کربلا ہے. سمجھ میں نہیں آتی بات, بیٹھ کے اپنی بقراتیت جھاڑنا شروع کر دیتے ہو. اسی لیے کہتے ہیں نیم ملا خطرہ ایمان. پورا تو پڑھ کے آیا کرو, 6 مہینے سال لگا کے لیبل لگایا قمی نجفی آ کے مصیبت کر دیتے ہو ہماری. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مشکل ہو گئی ہے. سننے والا تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ قم سے آ رہا ہے, اس کو کیا پتا کہ دھیا چھونے گیا تھا وہاں پہ. سننے والا تو یہ سمجھے گا کہ نجف سے آ رہا, اسے کیا معلوم کیا کرنے گیا تھا یہ وہاں پہ. تو پورا تو پڑھ کے آؤ کم سے کم, تو معلوم تو ہو سکے کہ کربلائے عصر کسے کہتے ہیں. تو جہاں جہاں یہ قتل عام ہوا وہ کیا کہلایا؟ کربلائے عصر, اس زمانے کی کربلا. اسی لیے اس کو کربلائے ثانی کہا گیا. اسی طرح ایک کربلا, نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس جگہ کا, میرے ساتھی بھی گئے تھے کچھ, کاشان سے 60-70 کلومیٹر, اس کا بھی نام ہے کربلا ہے. وہ ایران کربلا ہے, ایران کہلاتی. کیا مطلب ہے کہ کیا یہ کربلا ہے, کیا وہ کربلا ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ پڑھا نہیں ہے کچھ کہ جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار کا خون بہایا جاتا ہے وہ کربلائے عصر کہلاتی ہے. مجاز ہے, مجاز, مجاز, حقیقت نہیں. وہ کربلا نہ ہوتی, اسی کربلا کی وجہ سے تو یہ کربلائیں وجود میں آئی. یعنی یہ جو ہم مجازن جب جسے کربلا کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ استعارہ وہ کربلا تک بات جاتی ہے کہ کربلا ختم نہیں ہوئی, کربلا کا سفر جاری ہے. یعنی قیام بھی جاری ہے, ظلم کے خلاف لڑائی بھی جاری ہے, جبر کے خلاف لڑائی بھی جاری ہے, اور اسی طرح ہم شہادتیں دینے کے لیے تیار ہیں جیسے کربلا میں انصار حسین ہی نے جانے دی تھی. یہ ہے معنی. تسلی ہو جائے گی اب جب سنیں گے میرے عزیز, کاش ان تک پہنچ جائے. نام وام لینے کی میری عادت نہیں ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بات واضح ہو گئی کہ کربلا کسے کہتے ہیں. آپ امام کی حدیث کو جھٹلا رہے ہیں. اتنا آپ کا قد بڑھ گیا, اتنا قد بڑھ گیا کہ آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ کون سی ضعیف ہے, کون سی مستند ہے.
جبکہ ضعیف کو صحیح، حدیث کو ضعیف یا مستند ثابت کرنے کے طریقے میں نے بتایا، چاہے خلاصہ ہی بتایا دوسری یا تیسری مجلس میں، چاہے خلاصہ بتایا، ایک چیز تو بتائی، کوئی معیار ہوتا ہے نا بھائی. آپ کے کہنے سے ضعیف ہو جائے گی، آپ کے کہنے سے قوی ہو جائے گی، حدیث قوی ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گی. اس کو اصول ہوتے ہیں نا، اس میں پرکھا جائے گا. تو جو اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نہیں ہے. جب اس کو معصوم نے کربلا کہا ہے تو پھر ختم ہوگی نا بات اس کو. اچھا دوسری بات یہ تو تھی وہ جس کا جواب دینا بہت ضروری تھا کہ اب اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کا جوش و خروش اور ٹھنڈا کیا جائے. نا کربلا ہو گئی بس، اب کوئی کربلا نہیں تھی، آرام سے بیٹھو، چین سے بیٹھو اور ماتم کرتے رہو، روتے رہو، مجلس پڑھتے رہو، حدیث پڑھتے رہو، خطابت کرتے رہو، بس یہ کام. یہ سرخ تشیع نہیں ہے. سرخ تشیع وہ ہے جو ہر دور میں جابروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہوتا ہے. سرخ تشیع للکار، یا سرخ شیعت کچھ اور ہے. سرخ شیعت کہتی ہے قیام کرو، لڑو، میدان میں کھڑے رہو، مت ڈرو ان جابروں سے، مت خوف کرو ان جابروں سے. سمجھے؟ بجائے لوگوں میں انقلاب کی رمق پیدا کرو، انقلاب کی روح پیدا کرو، ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرتے ہو کہ نہیں کربلا اور بلا کچھ نہیں، وہ ہو گئی جو ایک ہو گئی تھی ہو گئی. اتنا نہیں تمہیں سمجھ میں تمیز نہیں ہے کہ وہ کربلا کیوں برپا کی تھی حسین نے؟ تاکہ قیامت تک یہ کربلا تمہیں حرارت دیتی رہے، تمہیں گرمی دیتی رہے، تمہیں جوش دیتی رہے. یا ماشاءاللہ اتنی بلند آواز سے صلوات بھی عنایت فرما دیجئے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اتنی سی بات. تیسری بات بڑی اچھی ہوئی ایک اور. اس سے پہلے ایک ذرا مقدمہ بعد میں کہ ہوا یہ تھا کہ جب میں نے امیر مختار پڑھا تھا یہاں پہ 1998 میں غالباً 25واں سال ہو گیا. اس سال چاند کے حساب سے تو 26واں سال ہے، لیکن اس کے حساب سے 25 سال پہلے 1900. اچھا وہ سن مجھے یوں یاد رہ گیا کہ اب بھی وہ کسی نے ڈاؤن لوڈ کیا تو میں اچانک دیکھا تو تاریخیں لکھی رہتی ہیں، مئی کا مہینہ تھا اور 1998. تو میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ محفوظ ہے اور چلا گیا، اسے ڈاؤن لوڈ کیا ہے کسی نے، جس نے بھی کیا پروردگار اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس عشرے میں مجھے یاد ہے آخری مجلس میں جناب 9ویں مجلس میں، یعنی اس کی ایک سے پہلے سیکنڈ لاسٹ 8ویں مجلس میں جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے بارے میں میں نے گفتگو کی تھی. اور میں نے روایت پڑھی تھی کہ وہ جزیرے کی طرف، یعنی الجزائر کے جزیرے کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد لاپتہ ہو گئے، پھر کچھ نہیں معلوم کہا. کشتی میں بیٹھے تھے، چلے گئے تھے، چھوڑ دیا تھا مصعب بن زبیر وغیرہ کو، سب کو چھوڑ کے چلے گئے تھے جناب امیر مختار کی شہادت کے بعد. یہ میں نے پڑھ دیا تھا کیونکہ تاریخ میں ملا تھا مجھے. ایک وہ روایت ملی ان کی شہادت کی میدان میں، ایک یہ روایت میں نے پڑھ دی. دوسرے دن یقین مانے اسی مجلس میں، یعنی 1998 کی بات کر رہا ہوں، مجھے ایک صاحب باہر ملے اور انہیں پرچہ دیا مجھے پورا، اور میں نے کتاب میں وہ واقعہ لکھا ہے، چھپی ہوئی جو کتاب ہے اس میں آپ آخری مجلس میں دیکھیے گا. میں نے جو واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کا ذکر میں نے کیا ہوا میرے مختار میں اس واقعے کا. وہ صاحب الجزائر میں رہ کر آئے تھے اور کہتے تھے میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں ابراہیم بن مالک اشتر کا مزار کہاں سے آ گیا. پورا الجزائر سننی ہے سب اہل کہتے سب ان کی زیارت کرتے کہتے مجھے تو یقین نہیں. میں نے کہا ابراہیم بن مالک اشتر کا یہاں کیا کام، الجزائر میں کیا کر رہے تھے وہ، یا جزیرہ یہاں پہ آگے کیا کرے. کہتے آپ کی مجلس سنی تو مجھے وہ ہوا کہ اچھا یہ ہے تاریخ میں. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ چلو میں نے ایک بات پڑھی ہے اس کا ثبوت روئے زمین پہ، یعنی واقعیت میں بھی موجود ہے کہ وہاں الجزائر میں ان کا روضہ ہے بہت بڑا، اور جناب پوری خلقت وہاں پہ اہل سنت ہے، شیعہ تو ہے ہی نہیں وہاں. کہتے سب جاتے ہیں اور وہ ایک آماج گاہ بنا رہتا ہے زائرین کی، ابراہیم بن مالک اشتر کا روضہ ہے وہاں پہ. آج بھی ایسے ہی ہوا میرے ساتھ، آج بھی یہی ہوا. میں آپ سے 8 دن سے ذکر کر رہا ہوں فخ شہدائے فخ. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس محلے کا نام فخ ہے، لیکن اب مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، ہے نا، یہ بھی عرض کیا تھا. یہ بھی اس کا محل وقوع بھی بتایا تھا کہ جناب وہ مسجد تنیم کے ساتھ، یعنی پیچھے کا جو محلہ ہے وہ ہے. اور ہم وہاں قبرستان میں بھی گئے لیکن معلوم نہیں کہ یہ وہ قبرستان ہے نہیں، کیونکہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، مٹا ہوا ہے، قبریں ویسی بنی ہوئی کچی، سب نشان مٹا دیے گئے. آج تصدیق ہوئی. اب میں ذریعہ نہیں بتاؤں گا کہ کہاں سے ہوئی اور کس نے مجھے اس کی تصدیق کی، لیکن اب پوری اب ڈیٹیل جو انہوں نے مجھے بتائی کہیں سے مجھے مل گئی اور مجھے بتائی گئی وہ ڈیٹیل کہ جناب اس محلے کا نام اب ہے شہداء. نام انہی پر ہے شہداء. اس محلے اس کو کہا جاتا ہے منطقہ شہداء. مسجد تنیم کے دائیں طرف ہے پیچھے کی طرف. تو ٹیکسی والے سے کہیں سے بھی کہیں گے شہداء تو وہ وہیں لے جائے گا، محلے شہداء تو وہیں سیدھا اس محلے میں لے جائے گا شہداء کے محلے. کہ وہ قبرستان بھی اب تک محفوظ ہے. ہاں نجدیوں کے آنے سے پہلے باقاعدہ قبے بنے ہوئے تھے، جیسے جنت البقیع میں بنے ہوئے تھے نا قبے،
کہ ان کے روضے بنے ہوئے تھے باقاعدہ. لیکن جب یہ خبیث نجدی آئے تو جیسے انہوں نے جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کو ڈھایا، ایسے انہوں نے شہدائے فخ کے روضوں کو بھی ڈھا دیا. اب وہاں کچھ بھی نہیں، قبروں کے چھوٹے چھوٹے جیسے بنی ہوتی جنت البقیع میں آپ نے دیکھا. خیر جنت البقیع میں معصومین کے قبروں کے گرد انہوں نے پتھر کی منڈیر بھی بنا دی نا، وہاں یہ پتھر کی منڈیر بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس نشان ہے. تو مجھے اتنی تسلی ہوئی کہ میں ایک بات کر رہا ہوں تو روئے زمین پہ اس کی تصدیق موجود ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی. میری بڑی ڈھارس ہوئی کہ میں صحیح جگہ گیا تھا، میں صحیح جگہ فاتحہ پڑھ کے آیا تھا. وہی شہداء کا محلہ ہے، وہی فخ ہے جس کا تاریخوں میں لکھا ہے کہ اب جو مسجد تنیم وہ ہے ادنی الہل جہاں سے وہ مکے میں جو رہتے ہیں وہ عمرہ جا کے کرتے ہیں، تو عمرہ کرنا ہوتا ہے تو مسجد تنیم سے جا کے، اور بھی اس کا ایک نام ہے مسجد کا، خیر تو وہاں سے وہ احرام باندھ کے آتے ہیں وہاں، یہ مسجد تنیم. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنے دنوں سے اس کی تصدیق آج ہو گئی ہے. اس محلے کا نام ہے شہداء اور وہاں پہ وہ قبرستان اب تک موجود ہے. انشاءاللہ اطمینان رکھیں، جب جنت البقیع تعمیر ہوگا تو وہ بھی تعمیر ہوگا، جنت المعلیٰ تعمیر ہوگا، ان شہداء کے روضے بھی تعمیر ہوگا. اور یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ نجدیوں کے آنے سے پہلے تک، میں تو 300 سال کہہ رہا تھا نا، ان کا کہ نجدیوں کے آنے سے پہلے تک یہاں ان کے روضوں پہ ماتم ہوتا تھا، گریہ وزاری ہوتا تھا. دنیا بھر سے جو شیعہ حج یا عمرے کے لیے آتے تھے وہ یہاں ضرور آتے تھے. نجدیوں کے بعد تو پابندی لگ گئی نا، نجدیوں کی جب سے آئے، کہ 1920-21 تک یہ سب یہاں ہوتا رہا ہے اور یہ سب ہوتا تھا. اس کے بعد جب انہیں روزے ڈھا دیے پھر پابندی لگ گئی آنے پہ، کوئی آنے پہلے تو اس محلے تک بھی نہیں جا سکتے تھے. اب تو یہ نا کہ آپ گھوم پھر سکتے ہیں، ادھر ادھر جا سکتے ہیں، ورنہ وہیں رہو جہاں ہوٹل میں ہو، حرم میں جاؤ اور جاؤ، اس کے بعد واپس چلے جاؤ. انشاءاللہ اللہ گشائش کرے گا، کھولے گا راستوں کو، کشادہ ہوں گے یہ راستے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اپنی زندگی میں ان شہداء کے روضوں کو تعمیر ہوتے دیکھ لیں گے. بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ ہے شہدائے فخ. بس اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کیوں اتنی تاکید اس ذکر کو بچانے پہ؟ کیوں میں نے آپ کے سامنے اتنی تفصیل سے پڑھا؟ نہیں، یہ واقع جیسے واقع کربلا بنیاد بنا ہے نا قیامت تک کے لیے، بنیاد بن گیا نا قیامت تک کے قیام کی. یہ واقع کربلا جھکنے نہیں دے گا، حریت پسندوں کو، آزاد پسندوں کو کبھی بھی ظالموں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے دیتا ہے. واقع کربلا کھڑا، اسٹینڈ رکھو، قیام کرو، قیام کی حالت کرو. اسی طرح واقع فخ کے بعد روئے زمین پہ پہلی شیعہ حکومت قائم ہوئی. یہ واقع فخ بنیاد بنا، ابھی بتا رہے ہیں تفصیل، ابھی بتا رہے ہیں. یہ واقع فخ بنیاد بنا اس بات کی کہ روئے زمین پہ پہلی علویوں کی حکومت، پہلی شیعہ حکومت قائم. اس کا دورانیہ تھا 150 سال سے 200 سال، اور وہی اسی حکومت ادریسیوں کی حکومت کہلاتی تھی نا پہلے، ابھی تفصیل بتا رہے ہیں ادریس. اور وہی حکومت اسی پر فاطمیوں کی حکومت قائم ہوئی. اگرچہ انہوں نے ادریسیوں کو سے چھینی، مار کے چھینی، لیکن ادریسی بھی ادھر کے تھے، امام حسن کی اولاد. اور فاطمی وہ جو اپنے آپ کو محمد بن اسماعیل سے، اسماعیلی جن کو آپ کہتے ہیں، وہاں سے رابطہ جوڑتے ہیں، وہ فاطمی نے مسک. ابھی اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں. 3 شہزادوں کا مختصر ذکر کریں گے اور پھر اس کو سمیٹتے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ واقع فخ یوں نہیں ختم ہو گیا کہ بس اب اس پہ بیٹھ کے آپ اس کو یاد منائیں اور قصہ نہیں. واقع فخ نے اپنے اثرات چھوڑے، اور ایسے اثرات چھوڑے کہ آدھا افریقہ عباسیوں سے چھین لیا، پورا شمالی افریقہ. جانتے ہیں شمالی افریقہ کتنا بڑا ہے جس پہ حکومت قائم کی تھی حضرت ادریس ابن عبداللہ ابن حسن مجتبیٰ نے؟ کتنا بڑا ہے؟ 48 یا 49 بلکہ 50% سمجھ لیں، پورے افریقہ کا 50%، کیونکہ افریقہ خط استوا کے آدھا اوپر ہے آدھا نیچے، تو شمال اور جنوب، تو آدھا شمال میں ہے، آدھا جنوب میں. 1-2% ممکن ہے جنوب میں زیادہ ہو. اور جو ملکوں کے میں نام لے رہا ہوں جتنے امپورٹنٹ ملک ہیں سب اوپر ہیں شمالی افریقہ کے. ان سب پہ حکومت، سب پہ. مصر، اب آپ گنتے جائیے، مصر، لیبیا، الجیریا، یہ پورا الجزائر، الجیریا رقبے میں افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے الجیریا. الجیریا، نائجر، 2 ملک ہیں، نائجیریا الگ ہے، نائجر الگ ہے. نائجر رقبے میں بڑا ہے نائجیریا. نائجر، چاڈ، مالی، تیونس، ماریشس نہیں، ماریشس تو الگ جزیرہ ہے چھوٹا سا. موریتانیہ، مغربی صحارا، مراکش. میں نے آپ کو 10 ملکوں کے نام بتائے، اور بھی 2-3 چھوٹے سے. مراکش، تیونس، لیبیا. کون ہے جس نے اس کا نام نہیں سنا ان ملک ممالک کا؟ مراکش، تیونس، لیبیا، الجیریا یعنی جس کو کہتے ہیں الجزائر پرانا، الجیریا، نائجر، مصر. کس نے نام نہیں سنا ان ملکوں کا؟ سوڈان، اوپر کا سارا سوڈان،
سوڈان 2 حصوں میں، جنوب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، شمال میں زیادہ بڑا حصہ ہے۔ سوڈان، مالی، کس نے نام نہیں سنے ان ملکوں کے؟ سنے ہیں نا نام؟ پھر آ جائیے موریتانیہ، پھر مغربی صحارا، ویسٹرن صحارا نام ہے، ملک کا نام ہے ویسٹرن صحارا، اس کے ساتھ ہی مراکش۔ اب اس کی اور تفصیل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اب میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی بڑی حکومت، سب سے پہلی حکومت قائم کی جو شیعہ حکومت قائم ہوئی روئے زمین پہ، وہ یہ تھی، پہلی شیعہ حکومت قائم۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ماشاءاللہ۔ ہمیشہ کی طرح ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ ہر سال مجھے گمان باطل ہوتا ہے کہ اب میرے سننے والے ختم ہو گئے، وہ نسل چلی گئی جو مجھے سنتی تھی، لیکن ہر سال وہ گمان باطل ہی رہتا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ جب تک یہ جوان سن رہے ہیں تاریخ، سب ٹھیک ہے۔ یا بس یہ جوانوں کو دیکھ کے میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ نہیں، ابھی ایک اور نسل تیار ہونے کے لیے تیار ہے، آگے بڑھنے کے لیے تیار۔ تو بچوں کو، ان جوانوں کو دیکھتا ہوں، آخری مجلس میں کر رہا ہوں، پہلی مجلس میں کہتا تو آپ سمجھتے میں مسکا لگا رہا ہوں تاکہ دوبارہ آ جائیں، لیکن اب آخری مجلس ہے، اب مجھے کوئی یہ نہیں کہ آپ کل آئیں کہ نہیں آئیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں اب، لیکن اس لیے آخری مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ اب جب تک یہ بچے آ رہے ہیں، تاریخ سن رہے ہیں، آپ اطمینان رکھیں، شعور ہے، اور جس قوم کا شعور زندہ رہتا ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے نا، اطمینان رکھیں۔ آپ صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر، آئیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال یہ ناانصافی ہوتی ہے اگر میں آپ لوگوں کو کم سے کم یہ 2 جملے خراج عقیدت کے پیش نہ کرتا کہ وہ میرا گمان باطل ہمیشہ باطل ہی رہتا ہے کہ نہیں، ابھی سننے والے ختم نہیں ہوئے، موجود ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہے، بہت ہے، اللہ کا شکر ہے، جتنا اللہ کا شکر ادا کروں میں بھی اور آپ بھی کم ہے کہ یہ موضوع اور ایسے خشک موضوع کہ وہ ابھی میری مجلس سے 1-2 آدمی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ کیوں؟ جو پہلی بار آتے ہیں، اس نام سن کے آتے ہیں، مولانا حسن ظفر، مولانا حسن، اندر آتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں ہم تو مجلس سننے آئے تھے، سمجھ گئے؟ ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہم تو مجلس میں آئے تھے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو لگ رہا ہے کسی اسکول میں یا کالج میں آگے وہاں لیکچر چل رہا ہے، کسی یونیورسٹی میں آگے وہاں لیکچر چل رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ بیچارے چلے جاتے ہیں، ان کے بھی میں خود دیکھتا ہوں بھی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے یہ، تو کہہ رہے ہیں مجلس تو نہیں ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے نا کہ میں تو پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں، ان کے حساب سے مجلس تو نہیں پڑھ رہا، کہتے ہیں ہم تو مجلس میں آئے تھے، یہاں تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے 3 واقع فق کے بعد جن 3 ہستیوں نے اپنے نقش چھوڑے، کل بھی میں نے اشارتاً ذکر کیا تھا، 2 کے زیادہ، 1 کا کم، لیکن ان کا ذکر بڑا ضروری ہے نا۔ شہزادے امام حسین علیہ السلام کے پر پوتے، یعنی امام سجاد کے پوتے، عبداللہ ابن حسن ابن علی زین العابدین ابن حسین، یہ فق میں تھے نا، یہ بھی 3 ہستیاں ہیں۔ یحییٰ ابن عبداللہ، ادریس ابن عبداللہ، دونوں سگے بھائی۔ یحییٰ ابن عبداللہ کا کل میں نے ختم کیا تھا، یہاں پہ لا کے دیلم کی طرف چلے گئے۔ دیلم وہ کوہستانی علاقہ جس کی میں تشریح آپ کے سامنے کل کر چکا، یہاں کے لوگ بڑے جنگجو بھی اور عباسیوں سے نفرت کرنے والے بھی۔ عباسیوں سے کیوں نفرت کرتے تھے؟ کیونکہ عباسی جہاں جاتے تھے قتل عام، دہشت مٹانے کے لیے کرتے تھے نا، ان کو یاد تھا کہ ہمارے نے قتل عام بہت کیا، ہمیں مارا بہت ہے، ان کے دلوں میں نفرت بیٹھی۔ تو جیسی جناب یحییٰ وہاں پر پہنچے، یحییٰ ابن عبداللہ، اور اس میں ایک اور کریکٹر ہے فضل ابن یحییٰ برمکی کے، عجیب آل برامے کا عجیب قسم کے لوگ ہیں، تھے بڑے خبیث، شہر اماموں کے ساتھ خیانت بھی کی، لیکن کبھی کبھی ایسا کام کرتے تھے کہ بھئی اب میں کیا کروں، تاریخیں بتانا پڑتا ہے آپ کو۔ فضل ابن یحییٰ برمکی نے ذاتی دوستی کی وجہ سے جیستی طرح سے بھی اس نے دیلم پہنچانے میں بڑی مدد کی یحییٰ ابن عبداللہ کی، کیونکہ وزیر اعظم تھا بھائی، اس نے خط وط بھی لکھ دیا، کہیں چنگیوں پہ بھی نہیں روکا گیا، سب روکے، یہ اپنے نکل گئے آرام سے دیلم پہنچے تو دیلم کے لوگوں کو جیسی معلوم ہوا کہ اہل بیت کا فرد آیا ہے۔ کچھ سرزمینیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کے خمیر میں محبت اہل بیت ہوتی ہے نا، محبت اہل بیت، ابھی یہ بتائیں گے یہ جملہ ہم نے کیوں کہا، آگے چل کر بتائیں گے، خمیر میں ہوتی ہے محبت اہل، انہی نے لبیک کہا ان کی بات، ہم ان کو مان۔ وہاں کا والی بھاگ گیا عباسی، کیونکہ وہ تو زبردستی حکمران تھے نا۔ جب یہ پہنچے اور دیکھا اس نے ساری قزوین کا حکومت اور دوسرے شہروں سے زنجبیل، لائی جان، داری جان جتنے بھی ہیں وہ سب چلے آ رہے ہیں، گیلان سے چلے آ رہے ہیں لوگ، بیعت پہ بیعت، بیعت پہ بیعت، ہزاروں کو، بس ہمارا والی ہے، ہم اس کو جانتے ہو، کسی کو فرزند رسول کی اطاعت کریں گے، ہم اہل بیت کی اطاعت کریں گے۔ وہ بھاگ گیا تو دیلم پہ ان کا پورا اثر و رسوخ قائم ہو گیا، یعنی لوگوں نے خود بیعت کر لیا، یہ اس لیے غرض سے نہیں گئے تھے، لیکن لوگوں نے اب جب مانا تو حجت تمام ہو گئی۔ اب یہ خبر پہنچی ہارون رشید کو، ہارون رشید کو یہ بھی معلوم ہے کہ فضل ابن یحییٰ برمکی اس میں برابر کا شریک ہے، لیکن کہتا نہیں ہے ابھی کچھ، اسی کی ڈیوٹی لگاتا ہے، 50,000 کا لشکر دیتا ہے کہ سر کاٹ کے لاؤ یحییٰ ابن عبداللہ کا،
جاؤ، یا گرفتار کر کے لاؤ، جنگ ہوتی ہے تو سر کاٹ کے لاؤ۔ یہ چل پڑا، پریشان کیا کریں۔ راستے میں دوسری سیاست ہو گئی، یعنی دوسرے صوبوں کے والیوں کو بھی حکم دے دیا اپنا لشکر شامل کرتے چلے جاؤ۔ اب بتائیے کتنا بڑا لشکر، ایک یحییٰ ابن عبداللہ کے لیے اب ان کے پاس ہو رہا ہے چند ہزار مجاہد جمع کر لیا لوگوں، کیا کیا جائے گا بھائی بتاؤ؟ اگر تم چاہتے ہو میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تاکہ تم امن و چین سے رہ لو، تمہاری جان مال کو نقصان نہ پہنچے گا۔ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیں، ہم تو یہ نہیں کر سکتے، آل رسول کا ساتھ تو نہیں چھوڑیں گے ہم۔ دل تھے بڑے جنگجو لوگ، کوہستانی لوگ تھے تو جنگجو بہت تھے، کہ نہیں ہم تو لڑیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ اپنی مرضی بیان کیجیے گا کہ میں تمہیں چھوڑ کر یوں نہیں جا سکتا، تمہاری مرضی ہو تو چھوڑ کے جاؤں گا، میں چلا جاؤں، یہ تو میری غیرت بھی گوارہ نہیں کرتی کہ تمہیں ان کے حوالے کر کیا بس پھر ٹھیک ہے لڑیں گے، اب لڑیں گے میدان میں، جہاں تک ہے ہمت لڑیں گے، 4000 5000 جو بھی ہمارا لشکر ہم لڑیں گے۔ خیر جناب، جوش پیدا ہو گیا۔ فضل ابن یحییٰ برمکی نہیں چاہتا کہ لڑائی ہو، اس نے خط بھیجا کہ بھئی اگر میں کوئی راستہ نکالوں مذاکرات کا تو آپ تیار ہیں؟ کوئی راستہ ایسا نکل آئے کہ جس میں یہ خونریزی نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا، فضل ابن یحییٰ جو مورخ کہہ رہا ہے، کہتا ہے اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے جنگ کروں، میرا ارادہ نہیں ہے، میں نہیں لڑنا چاہتا آپ سے، کیا کریں؟ اچھا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی صحیح کہہ رہا ہے، جانتے تو ہیں نا کہ لیکن ضمانت اس بات کی کیا ہے کہ ہمارے درمیان جو معاہدہ ہوگا ہارون اس کو قبول کر لے گا؟ کب وہ میں بات کرتا ہوں، اس نے ہارون کو قاصد بھیجا کہ اگر بغیر جنگ کے یہ معاملہ حل ہو جائے اور ہم اس کو اپنے ساتھ لے آئیں تو کیا آپ راضی ہیں؟ بادشاہ سلامت نے کہا بالکل راضی ہوں، بلکہ انعام و اکرام بھی دینا پڑے تو انہیں دے دو، کیونکہ پہلے فرصت میں کیا چاہتے ہیں لوگ کہ سر سے بلا ٹلے، بعد میں دیکھی جائے گی۔ اولاد حسن نے جانتا ہے کہ لڑیں گے تو قیامت میری بھی ہزاروں مارے جائیں گے، کسی طرح قابو کرو ہے، مفتی جعفر صاحب سے جو معاہدہ کرنا ہے کر لو، بعد میں دیکھیں گے، پہلے اسلام آباد کو جو پبلک نے گھیرا ہوا ہے اس کو تو بھگاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ گھیرے میں تھا نا، ایک عامر گھیرے میں تھا، ایک عامر محاصرے میں تھا مومنین کے، اسلام آباد جیسی جگہ میں، پاکستان جیسی جگہ میں، وہ وقت ان آنکھوں نے دیکھا ہے، گھیرے میں تھا، نکل نہیں سکتا تھا، باہر قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ گواہ ہیں سب بوڑھے جو بیٹھے ہیں، میری عمر کے جو بیٹھے ہیں ان سب کو معلوم ہے بات، اسی لیے ان کے چہروں پہ ایک دم مسکراہٹ آ گئی، خوشی دوڑ گئی، وہ زمانہ یاد آ گیا جب آتش جوان تھا، جب مٹھی بند تھی، وہ زمانہ یاد آ گیا، کس کی نظر کھا گئی؟ مفتی جعفر صاحب، جو آپ چاہتے ہیں وہی کاغذ، وہی والی سیاست، کاغذ جو آپ چاہتے ہیں شرائط سب منظور، سب منظور، سب منظور۔ کیوں؟ پہلے ابھی تو جان چھڑاؤ نا، سمجھ گئے آپ؟ جان چھڑاؤ، ختم کرو، آپ جو لکھ دیں سادے کاغذ، حالانکہ ان میں ایک پر بھی عمل نہیں ہوا، سب سائن، گواہ بھی بڑے بڑے، میں ان کے منصب نہیں بتانا چاہتا، عہدے نہیں بتانا چاہتا، میں تو نام بھی جانتا ہوں ایک ایک کا، جو اس وقت ساتھ بیٹھے تھے اس معاہدے میں، کبھی ادھر ہوتے تھے کبھی ادھر ہوتے تھے، اس کو بھی خوش کرنا ہے، انہیں بھی راضی رکھنا ہے نا، ہوتے ہیں نا ایسے کریکٹر، وہ بھی ناراض نہ ہو جائے، حاکم یہ بھی ناراض نہ ہو جائے، پاور ہے نا، مفتی جعفر صاحب کا پاور تھا نا ایک، تو وہ جناب ہو گیا معاہدہ ہو گیا، گھر بھیج دیا، اسلام آباد خالی ہو گیا، سب خوشی خوشی اپنے اپنے گھر چلے گئے، کراچی والے کراچی، پشاور والے پشاور، کوئٹہ والے کوئٹہ، پارا چنار والے پارا چنار، سب گلگت بلتستان والے اپنے شہر، کشمیری اب سب چلے گئے۔ جب چلے گئے اب منصوبہ بندی شروع، ڈیسک بنائی جاتی ہے، ڈیسک، اس ڈیسک کے دو کام ہیں، ایک کام ان کو کچلنا ہے، اب جب یہ اٹھیں کچھ لو، ان کے خلاف ایک گروہ کو کھڑا، یہ اس کے بعد کی واقعات ہیں سب، جو اب دیکھیں آپ اب سلسلے جوڑیے جو میں بتا رہا ہوں، اس سے پہلے نہیں تھے یہ گروہ دہشت گردوں کے نا، نہیں تھے، وہ چھوٹے موٹے معمولی شہید منزل ادھر ادھر ہو گیا وہ الگ بات ہے، لیکن گروہ، اس کے بعد ڈیسک بنی، ایک ان کے مقابلے پہ کسی کو کھڑا کیا جائے، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اس کے بعد شروع ہوئے سلسلہ کراچی سے، یاد ہے 82 سے مسجد سکینہ، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاتا ہے جنگ، اب کڑیاں مل رہی ہیں کہ کب شروع ہوا، کس نے شروع کیا، آپ آپس میں لڑتے رہتے ہو، تیری وجہ سے اس کی، کوئی نہ تیری نہ میری، وہ دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ ان کی پاور کتنی ہے، لہذا ایک دو کام کیا، پہلا کام کیا کیا،
ایک دہشت گردوں کے گروہوں کو کھڑا کیا، پورے وسائل کے ساتھ کھڑا کیا نا۔ دوسرا کام کیا کیا؟ لوگوں کو خریدو، توڑو، عہدوں کے لالچ، منصب کی لالچ، گریڈ بڑھنے کی لالچ، یہ تو ہمارا ہے نا، ہمارا بن کے آئے گا۔ نماز میں گھس جاؤ، جلوس میں گھس جاؤ، سر میں یہ کام کر سکتا ہوں سر، دوسرا ڈر رہا ہے، دوسرے کی ہمت نہیں۔ لیکن یہ خائن، یہ خیانت کار ہمارا بھیس بدل کے، ہمارا نام استعمال کر کے، میں تو تمہارا ہوں، تم ہمارے نہیں ہو، تم ہمارے غدار ہو، تم خیانت کار ہو، تمہارے پیش نظر تمہارے آقا کی خوشنودی ہے، مولا کی نہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہماری یہاں پروان چڑھنے شروع، ہماری آبادیوں کو، ہر آبادی، پہلے کہتے تھے وہ والا آبادی کوفہ نہیں، ہماری ہر آبادی کو کوفہ بنانے کی کوشش کی گئی، ہر آبادی کو۔ ایجنٹ، چھوٹے چھوٹے ایجنٹ، چھوٹے چھوٹے اپنے کاموں اور فائدوں کے لیے ستیہ ناش کر دیا سارے کام کا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ یہ تو امام زمانہ کا سایہ نہ ہوتا، مدد نہ ہوتی، تو نہ معلوم کب کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ تو بات، وہ امام کا وعدہ ہے نا کہ وہ کتنی سازشیں کر، اب بھی میں ہی کہہ رہا ہوں، علیہ اعلان کہہ رہا ہوں، میں تو کبھی مایوسی کی بات کرتے نہیں، یہ جتنی سازشیں کر لیں، پوری دنیا ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے، ایک امریکہ کیا 1000 امریکہ کھڑے ہو جائے، 1000 شیطان ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس جب شکست نہیں دے سکتے، کتنی توڑ پھوڑ کر لیں، اور ایجنٹ پیدا کر لو اور بنا لو، نہ معلوم ابھی اور کتنے ضمیر فروش انتظار میں لائن لگائے پیچھے بیٹھے ہیں، میرا بھی تعارف کرا دو، مجھے بھی لے جایا کرو، میرا بھی ذرا بتا دو، اب بھائی میرا بھی فون اٹھا لیا کریں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے کچھ لوگ بیچارے کنارہ کشی اختیار کر گئے، کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا دور آئے گا، ہم نے تو وہ دور دیکھا تھا، وہی ہمارے دل و دماغ میں گھسا ہوا ہے ہمیشہ سے، لیکن کیا کریں، حالات ہی ایسے کر دیے کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا معاملات کو۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمارے پھنسے ہوئے، ہمارے اسیروں کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمارے مسنگ پرسنز کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خبردار ان کے لیے آواز مت اٹھانا، کیوں نہیں اٹھائے؟ نہیں اٹھانا ان کے لیے، لاوارث ہیں یہ، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کی بیویاں بچے نہیں ہیں، ان کی ماں بہنیں نہیں ہیں۔ قوم کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، ان کے خاندان کے افراد نہیں ہیں۔ تمہارے ساتھ ایک سانحہ ہو جائے، چاہتے ہو پوری دنیا تعزیت کرے، ہے کوئی پوچھنے والا ان کا؟ کہاں ہے، کس حال میں ہے، ان کا کیا حال ہوا اور کیا حال ہو رہا ہے؟ آواز نہیں اٹھاؤ ان کے لیے، کاٹ دی جائے گی زبان تو کاٹ دو اس زبان کو بھی۔ بہت ساری زبانیں تم نے کچھ دے دے کے خاموش کر دی ہیں، کاٹ دی ہیں، اس زبان کو بھی کاٹ دو۔ لیکن تمہارا یہ گمان کہ کوئی بولے نہیں، بھول جاؤ، کوئی بولے نہیں۔ اگر ابو ذر کو نہ جانتے تو نہ بولتے، میثم تمار کو نہ جانتے تو نہ بولتے، اگر کانوں میں بنت علی کے خطبے نہ گونج رہے ہوتے تو نہ بولتے، اگر کانوں میں سید سجاد کے خطبے نہ گونج رہے ہوتے تو نہ بولتے۔ بولیں گے، ہر زبان نہ بکنے کے لیے ہے نہ خاموش ہونے کے لیے ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، جہاں پہنچانا چاہتا ہوں میری آواز پہنچ جاتی ہے، اطمینان رکھو پہنچ جاتی ہے آواز۔ دل خون کے آنسو ہے ہمارا، جرم کیا انہیں تو لاؤ، پیش کرو عدالتوں میں، چلاؤ ان پر مقدمے۔ یہ کہاں کی انصاف ہے؟ بنی امیہ، بنی عباس بھی تو یہی کرتے تھے کہ اٹھایا، لے گئے، چھوڑ دیا، ختم، گل سڑ گئے، مر گئے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، آواز تو اٹھے گی۔ میں نہیں اٹھاؤں گا آواز تو بعد میں آنے والے کیسے اٹھائیں گے؟ میں تو اسی لیے آواز اٹھاتا ہوں تاکہ میرا لہجہ تو لوگوں کے پاس رہے۔
اور ایک ہی دعا کا طالب ہوتا ہوں ہمیشہ، دعا کرو آخری سانس تک یہی رہ جا رہے۔ انسان ہے نا، انسان ہے، کچھ نہیں معلوم نفس کا، بھٹک بھی تو سکتے ہیں، اس لیے دعا کرتے رہو، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ یہ قرآن کی دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے، پروردگار ہم پہ صبر نازل فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، ثابت۔ اپنے لوگوں کو بھی جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا، نہ کرو ایسا، اکیلا نہ چھوڑو ان چند بیبیوں کو جن کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جن کو ڈرایا جا رہا ہے، اور نہ معلوم کیسے کیسے نتیجے سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کوئی ان کے لیے آواز نہ اٹھائے، کوئی ان کی مظلومیت کا نوحہ بھی نہ پڑے۔ کیا کریں؟ اب اور کیا کہہ سکتا ہوں میں اس سے زیادہ؟ شاید کہیں اثر ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد، پانی دو۔ میں نے جیسی گفتگو کی ہے نا ویسا نعرہ نہیں آیا۔ ڈر گئے آپ لوگ؟ ڈر گئے کیا؟ یا لبیک 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 لبیک، جزاک اللہ۔ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں عزیز، جو کہتا ہے بھکتنا اسی کو ہی پڑتی ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ بس حسن کے اس شہزادے کے ساتھ یہی دھوکہ کیا گیا، جو کہتا ہے مان لو، مان لی گئی۔ دیلم کے لوگ بھی خوش ہو گئے، اور پھر اپنی مرضی ضامن جناب یحییٰ ابن عبداللہ کی مرضی کے ضامن سب جو لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں آپ۔ بغداد پہنچے اس کے ساتھ، بڑی مہمان نوازی ہارون نے کی، بڑی مہمان نوازی، شروع میں مہمان نوازی کر رہے ہیں، مہمان نوازی۔ تو بات یہی رکھی جناب یحییٰ نے کہ دیکھ ان لوگوں کو اطمینان سے رہنے دے، اگر تیرا والی بھی ظلم نہ کرتا تو یہاں تک نہ پہنچتے، میں بھی تجھ سے کوئی جنگ نہیں چاہتا، اور میں وہاں اس ارادے سے گیا بھی نہیں ہوں، لیکن وہاں کے لوگ اب سکون سے ہیں، چین سے ہیں۔ نہیں، میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ آپ کچھ دن میرے مہمان ہیں، کچھ دن جو مہمان رکھا نا، اتنے دن میں جو پیچھے سے دوسری ٹیم کو بھیجا تھا اس نے کام دیلم میں شروع کر دیا۔ کسی کو کہا تجھے گورنر بنائیں گے، کسی کا تجھے وزیر اعظم بنائیں گے، کسی کی شیروانی سلوا دی، کسی کی کوٹ ٹائی سلوا دی، کسی گلے میں وہ زبان ڈال دی، اور یہ سب کر کے تجھے یہ دیں گے، تجھے وہ دیں گے، تجھے سیمنٹ فیکٹری دیں گے، تجھے PIA کا ہیڈ بنائیں گے، تجھے جو اسٹیل مل بیچنے کو دے دیں گے، بیچ کھائیو جا، تجھے کچھ نہیں تو ریلوے دے دیں گے جا، اس میں بھی بڑی کمائی ہے، تو پٹڑیاں بیچ دینا، ہے نا بھائی۔ اس زمانے میں جو کچھ تھا، اب آج کی زبان میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، ہے نا، کہ ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ اور میری سنتے تقریر ہنستے ہیں سارے، اتنے ڈھیٹ ہیں، اتنے بڑے ڈھیٹ ہیں وہ کہ سنتے مجھے معلوم ہوا اور بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، دیکھو مولوی حسن ظفر کیا کہہ رہا ہے ہمیں۔ اتنے بڑے ڈھیٹ ہیں، ان پہ کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں اثر ہوتا۔ کوئی چکنے گھڑے وڑے بھی کہنا بھی جو ہے نا، وہ بھی ایک بالکل معنی کھو گئے نا، لفظ اپنے معنی کھو چکے ہیں، ان میں کوئی معنی نہیں رہا، ان کے لیے کسی چیز میں کوئی معنی نہیں ہے۔ تو جناب لالچیں دے دے کے تجھے یہاں کی جاگیر، تجھے یہاں کی جاگیر، تجھے گیلان ملے گا، تجھے مازندران ملے گا، تجھے یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، آغا صاحب یہ بہت اچھا آدمی ہے، اپنا آدمی ہے، آپ اسے غصے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ سمجھ گیا بات؟ یہ ہوتا رہا، یہ ہوتا رہا۔ جب دیکھا پورا دیلم ہاتھ سے نکل گیا، اب اس نے قید میں ڈالا حسن کے اس شہزادے کو۔ مختصر کر رہا ہوں، ان کے بہت بڑے کارنامے، ان کا مباہلہ، ایک زبیری کو انہوں نے فنا کر دیا تھا، اس کو چڑھا کے پڑھا کے لایا گیا تھا، اور یہ قید میں تھے۔ جب ہارون نے دربار میں تو میرے خلاف سازش کرے گا، میں تیری قید میں ہوں، سازش کیا کروں گا؟ نہیں، لوگ تو تیرے پاس آتے جاتے ہیں احوال پرسی کے، میں کیا کروں؟ لوگ میرے پاس، میں تھوڑی جا رہا ہوں کسی کا۔ یہ دیکھ گواہ موجود ہے، اس سے تو نے کہا، اور اس کو دیکھی پہلی بار، ان کو میں تجھے دیکھی پہلی بار رہا ہوں، نہیں کہا تو کون ہے؟ کہا جھوٹ بول رہا، تمہیں نے تو مجھ سے کہا تھا
کہ ہم قیام کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو اس نے کہا، یحییٰ نے کہا اچھا بھئی ایسا ہے خلیفہ کہ میں قسم کھا لیتا ہوں. تو اس نے کہا میں بھی قسم کھاتا ہوں. دونوں قسم کھا رہے ہو، میں کیا کروں؟ تو کہا نہیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ ویسے قسم کھائے. ہارون تیار ہو گیا. کہا کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے. اس زبیری کا ہاتھ، مصعب نام ہے اس کا، مصعب زبیری، ہاتھ پکڑا. طبری میں ہے یہ واقعہ جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. ہاتھ میں ہاتھ پکڑا اور کہا جیسے میں قسم کھاتا ہوں ویسے کہا. میں پہلے خود قسم کھا رہا ہوں کہ پالنے والے اے اللہ، اگر میں نے ایسا کہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے تو میں تیری پناہ سے نکلتا ہوں، اپنی پناہ میں آتا ہوں. اس کی سمجھ ہی کچھ نہیں آگی کیا ہے. اس نے کہا یہ کیسی قسم ہے؟ کہا یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ دے. میں نے کہا نا میں قسم کھا رہا ہوں کہ پروردگار اگر میں نے ایسا کیا اور ایسا کہا ہے جیسے یہ زبیری کہہ رہا ہے تو میں تیری پناہ سے نکل گیا. مجھے اپنی پناہ سے نکال دے اور میں اپنے حال پہ آ جاؤں. اس نے کھا لیا. اچھا اس نے نکال. اب ڈر رہا ہے کہ اس میں ہارون بھی سمجھ گئے کوئی راز ہے، لیکن اس نے کہا کھاؤ. ایسی قسم کھا جیسے اس نے کھائی. وہ پہنچنا چاہتا تھا کہ دیکھوں ہوتا کیا ہے. اس نے ڈرتے ڈرتے خلیفہ کا حکم ہے، اس نے قسم کھائی کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس نے مجھ سے نہیں کہا ہے، تو پروردگار میں تیری پناہ سے نکلتا ہوں اور میں اپنے حال پہ آتا ہوں. مجھے اپنے حال پہ چھوڑو، اپنی پناہ بس. اس کے بعد یہ لرزنے لگا، دوڑا گھر کی طرف. اب ظاہر واقعہ ایسا تھا کہ کچھ لوگوں کو ہارون نے پیچھے جا کے دیکھو کیا چند گھنٹے تھا. میں اس کا انجام نہیں بتا سکتا ممبر سے نا، تو پڑھ لیجئے گا کہ اس کا کیا حال ہوا، اس کا پورے جسم کا اندرون حصہ کیسے نکلا، کہاں سے نکل گیا، کیا ہو گیا، اور اس کا دم نکل گیا. گھر سے نال و شیون کی آواز بلند ہوئی. پورے بغداد میں یہ واقعہ اتنا مشہور کہ تاریخوں کا حصہ بن گیا ہے نا. تاریخ کیسا جبھی تو بنا، تاریخ کیسا بن گیا. وہ مباہلہ وہ ہے شہزادے حسن کا مباہلہ، کیونکہ یہ یحییٰ ابن عبداللہ کا مباہلہ میدان. تو یہ ایسا شخص تھا. اب اس نے کیا کیا کہ مسموم کرنا شروع کیا، زہر دینا شروع کیا. آہستہ 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 یہ شہزادہ کیونکہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے پر یہ الزام لے کے میں نے گلا کٹوایا، یہ کیا. میں نے مختصر کر کے پڑھا کہ بہت بڑا، کیونکہ اب وقت نہیں ہے نا میرے پاس. تو یہ واقع فق کے بعد یہ پہلا شہزادہ جس کا یہ حال ہوا، دیلم کی حکومت قائم کی. لیکن جہاں جاتے تھے نا اپنا اثر چھوڑ دیتے تھے. اب جہاں جہاں ایک ایک شہزادہ جاتا تھا ڈیوٹی کیا تھی کہ اس کے مقابلے میں مذہب حقہ کو رکھنا ہے. اب 13 رجب ہو، 18 ذی الحجہ ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، 21 رمضان ہو، عزاداری ہو، یہ سب وہاں کے کلچر کا حصہ بنا کے آتے تھے. یعنی لوگوں کی نس نس میں، رگ رگ میں محبت اہل بیت ڈال دیتے تھے. اور آپ جانتے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ گردنیں ختم کرتے تھے، وہ گردنیں اڑاتے تھے. لہٰذا بنی امیہ بنی عباس کیوں مٹ گئے؟ کیونکہ ان کی حکومت تھی گردنوں پہ. وہ تلوار گردن سے ہٹی، حکومت فنش ہو گئی. یہ اہل بیت کے شہزادے کیا کرتے تھے؟ حسن کے شہزادے کیا کرتے تھے؟ حسین کے شہزادے کیا کرتے تھے؟ ظلم نہیں کرتے تھے. یہ اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے تھے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ خلیفہ زندہ ہے مگر مرنے کے بعد کچھ نہیں بچا. یہ شہزادے شہید ہو جاتے تھے، لیکن جہاں یہ بیج بو کے آتے تھے وہاں قیامت تک کے لیے ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت کے بیج بو دیتے تھے. یعنی ان کی حکومت وہی چوتھے امام کا قول سمجھ میں آیا کہ تمہاری حکومت لوگوں کی گردنوں پہ، ہماری حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے. یہ کام تھا، یہ ڈیوٹی تھی ان کی کہ جاؤ تاکہ باطل کے مقابلے میں حق تو کوئی لائے کہ حق ہے کیا. اس شہزادے کا روزہ کہاں ہے؟ سوق الطعام. بغداد میں ایک مارکیٹ ہے، اس کا نام ہے سوق الطعام. اچھا اتنے ہیں کہ اب جا کے قافلوں والے سب جگہ لے بھی نہیں جا سکتے، میں جانتا ہوں مجبوری ہے، لیکن بہرحال کچھ جاتے ہیں کچھ نہیں جاتے. سوق الطعام میں شہزادے کا روزہ ہے، جناب یحییٰ ابن عبداللہ ابن حسن مثنیٰ ابن حسن مجتبیٰ کا. یہ روزہ وہاں پر ہے. آئیے اب آئیے دوسرا اہم ترین، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر جلدی جلدی. دوسرا شہزادہ ادریس ابن عبداللہ. یہ حاجیوں میں چھپ گئے. ان کے ساتھ ان کا غلام راشد، بڑا سیرت، بہت ہی ذہین. تاریخ اس کو لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخوں نے لکھا. بہت ہی ذہین انسان تھا. حاجیوں میں گھل مل گئے اور الٹا ہو گیا منصوبے کے تحت. راشد آقا بن گیا، یہ غلام بن گئے. اب لوگوں کی توجہ تھی شہزادوں کی طرف، تو راشد میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی. راشد کی تفتیش ہوتی تھی، ان کی تفتیش نہیں ہوتی تھی، پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی، ان کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. غلام ہے، غلام کی طرح لگے رہے ساتھ. یہ ایک مصری قافلے کے ساتھ مصر پہنچ گئے. شمالی افریقہ کا دروازہ، شمال مشرق کا پہلا شہر
جب ادھر سے جائیں مشرق کی طرف سے جائیں تو پہلا شہر کون سا آتا ہے؟ پہلا ملک مصر، شمالی افریقہ، یعنی کیا کہنا چاہیے کہ شرق شمالی یا شمال مشرق کہہ لیجئے، پہلا ملک مصر میں داخل ہو گئے۔ اچھا یہ پہلا ملک اور آخری ملک میں بتا چکا ہوں کون سا، وہ مغربی صحارا یا مراکش یا موریتانیا، وہ بیلٹ ہے آخری، شمال مغرب، وہ اس کے ساتھ دوسرے سمندر کے ساتھ لگ جاتے۔ خیر تو یہ یہاں پہنچے، یہاں ایک تھا تو عباسی ڈاک کا، جو برید کہتے ہیں ڈاک کے محکمے کو، ڈاک کے محکمے کا سربراہ تھا واضح یا صالح کر کے، سربراہ تھا عباسیوں کا تھا، لیکن دل میں اہل بیت کی محبت رکھتا تھا۔ راشد کے اس سے تعلقات تھے ان کے غلام کے، سیدھے وہاں گئے کہ مہمان ہے میرا، لیکن وہ زیرک لوگ ہوتے تھے نا، وہ سمجھ گیا تھا کہ نہیں یہ مکے کے رہنے، کہتا نہیں یہ مکے کا رہنے والا نہیں لگتا۔ اس علم پہ میں آپ کو بہت پہلے کئی چیزیں بتا چکا ہوں کہ وہ پہچان لیتے تھے، کہنا نہیں مکے کا تو نہیں ہے، لیکن خیر تو نہیں بتانا چاہتا، راز رکھنا چاہتا ہے، راز رکھ لے، میں تجھ سے پوچھوں گا نہیں، جو بھی ہے تو رکھ لے امان میں۔ جب اس نے دیکھا کہ مہربان ہے تو پھر خود انہی نے کہا، ادریس نے، کہ اس کو اپنا رازدار بناؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، آخر آگے کے لیے راستہ نکالنا ہے۔ تو اس نے راشد نے اس کو رازدار بنایا کہ اہل بیت میں سے، خیر جب اہل بیت کا سنا بیٹھ گیا قدموں میں، میں تو آپ لوگوں کا غلام ہوں، نوکر، اور کہتا ہے دیکھو یہاں محفوظ نہیں ہوں، میں تمہیں بھیج دیتا ہوں مغرب یعنی وہی مراکش، مغرب بھیج دیتا ہوں، اور وہاں کے جو بربر قبائل ہیں، اب دیکھیں وہ ساری اطلاعات تو تھی نا اس کے، کہتا ہے جو بربر قبائل ہیں یہ اس کے مخالف ہیں، عباسی کے، نفرت ہوتی تھی نا، دور دراز کے جو علاقے تھے ان کی پہنچتے تھے وہ نفرت کرتے تھے ان سے، ان کے ظلم کی وجہ سے نا، وہ جو لگان یہ لیا کرتے تھے نا، لگان، وہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، وہ بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود نہیں، لشکر جائے گا 30% لگان ہے نا، پیٹرول 30% بڑھا دو، کیوں؟ پیسے چاہیے، اماں کی برسی آ رہی ہے، 10% بڑھا دو، نواسی کی سالگرہ آ رہی ہے، 50% بڑھا دو، یہ ہوتی ہے لگان۔ اس کا نام اب بدل گیا، اب وہ آئل کی فیلڈ میں آ گیا، تیل کے اوپر قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی عیاشیاں کم نہیں کرنی، اپنا سب کچھ ویسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ ہے نا 22 کروڑ کیڑے مکوڑے، ان کا تیل نچوڑتے رہو، ان کو چکی میں ڈال کے پیستے رہو۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان کے حامیوں پہ، او خدا کے بندو، کیوں دوسروں کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پہ لاد کے لے جاتے ہو؟ ان کے گناہ ان تک رہن دو، ان کا دفاع کر کے جانتے ہو کتنا بڑا گناہ کرتے ہو، وہ اپنا حساب دے لیں گے، کافی ہے بھائی، دوسروں کا بوجھ تو نہ اٹھاؤ۔ جانتے ہو نا کہ ظالم کی حمایت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، اپنوں میں ہو، اس کی بھی حمایت نہیں کرنی ظالم کی، نہیں لگے میں دفاع کر رہے ہیں۔ حیف ہو تم پر بھائی، کتنا بڑا حوصلہ ہے تمہارا قیامت کے دن سامنا کرنے کے لیے، اپنا حساب تو دے نہیں دینا ہے، ان ظالم حکمرانوں کا بھی دو گے، ان چوروں ڈکیتوں کی حمایت کا بھی دو گے، ان اسمگلروں کی، یہ قاتل، یہ شب خون مارنے والے قوموں پہ، ان پر تمہاری مرضی بھائی، بڑا حوصلہ ہے تمہارا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اس نے پہنچایا ان کو، وہ آخری کونا مصر یہ، اور کہاں وہ مغرب میں جیسے پہنچے وہاں کے تو سب سے پہلے بیعت والی نے کر لی، جو والی تھا وہاں کا مغرب کا، اسی نے بیعت کر لی۔ میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی آئے، یعنی لوگ بیچارے بے چین ہوتے ہیں قیام کرنے کے لیے، مسئلہ آ جاتا ہے رہبری 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 رہبری، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر جناب، جیسے ان کو حسن کا یہ شہزادہ ملا ادریس، تمام کے تمام، اس کے بعد تو اب دوسرے علاقوں سے آنے شروع ہو گئے۔ اب اس زبانوں کے شہروں کے نام اور ہیں، لیکن ایک شہر باقیرہ بھی بتاتا ہوں کون سا۔ تو پورا جناب بیعت شروع ہو گئی، سارے جوک در جوک، پھر علاقے کے علاقے، پورا شمالی افریقہ سرنگوں، صرف 2-3 جگہ جنگ کرنی پڑی ان لوگوں کو، باقی جنگ میں نہیں کرنی پڑو۔ ہر ایک کو دعوت یہ دیتے تھے، ادعوکم الی اللہ وَإِلَى سُنَّتِ رسول اللہ وَإِلَى رضا من آل محمد، 3 نعرے ہوتے تھے ان کے بھی بیعت کا نعرہ یہی تھا، تمہیں بلاتا ہوں اللہ کی طرف،
سنت رسول اللہ کی طرف اور محمد و آل محمد میں سے جو مرتضی ہے اس کی طرف بلاتا ہوں، محمد و آل محمد کی طرف دعوت دیتا ہوں. اور ان کے لیے بھی امام کی حدیث ہے، 8ویں امام کی حدیث ہے، امام علی رضا علیہ السلام کی. ان کی شہادت کے بعد، یعنی ان کے انتقال کر جانے کے بعد حدیث ہے امام کی، کیونکہ یہ ابھی بتاتے ہیں آپ کو تفصیل، 179 یا 78 میں ان کا ہجری میں ان کا 4 سال میں حکومت قائم کرے ہوئے انتقال ہو گیا تھا. بلکہ کہتے ہیں کہ زہر دیا گیا تھا، عباسیوں کے لوگوں نے جا کے ان کو مسموم کیا تھا. خیر جو بھی تھا، تو امام کا ان کے بعد امام نے ان کے لیے تعریف میں جملے کہے جو تاریخ میں موجود ہیں کہ ادریس ہمارا رضا والا تھا، یعنی ہماری جس کو رضا حاصل تھی وہ تھا، ہمارے اہل بیت میں سے ایک بہترین فرد تھا، وہ اللہ کی طرف بلانے والا تھا. 8ویں امام، یعنی ہر امام نے جن کی تعریفیں کی ہیں وہ بھائی سمجھ میں نہیں آتے بعض لوگوں کے، ان کو دشمنی ہے کہ نہیں انہی کے خلاف کام کرو، انہی کے خلاف کام کرو. خیر جناب، ادریس نے جلدی مخلاصہ کر رہے ہیں. ہجری 173 69 میں ہوا کیا واقعہ، فق کا واقعہ ہونا. 4 سال میں روئے زمین پہ پہلی علوی اسٹیٹ، پہلی شیعہ اسٹیٹ، باقاعدہ باضابطہ. دیلم تو ایک صوبہ تھا نا، یہاں اسٹیٹ، پوری اسٹیٹ، پورا ملک، نیا ملک. ادھر اسپین، کیونکہ مراکش کے بعد کیا آتا ہے، جبرالٹر ہے نا، بیچ میں سمندر. جب آپ نقشہ دیکھیں گے سمندر ہے. مراکش سے نکل کے اسپین جاتے ہیں نا، تو اسپین یہ آپس میں ساتھ، ادھر اسپین میں امویوں کی حکومت، ادھر عباسیوں کی حکومت. ان دونوں کے درمیان میں علوی اسٹیٹ، شیعہ اسٹیٹ پہلی قائم ہوتی ہے. اور اتنی طاقتور کہ نہ اسپانیہ کے لوگ ان کا کچھ بگاڑ سکے، اور عباسیوں کا تو مار مار کے انہیں کچومر نکال دیا تھا. وہاں تک تو ان کو تو مارتے مارتے حجاز تک آ گئے تھے. یہ ایک وقت یہ بھی آیا تھا، یہاں تک آ گئے تھے، ان کو مارتے مارتے. تو دنیا کی پہلی روئے زمین پہ اسٹیٹ قائم ہوئی، ٹھیک ہے، علوی اسٹیٹ قائم، شیعہ اسٹیٹ. اب اسٹیٹ قائم ہوئی تو شیعہ نہیں ہے، زیدی ہیں اور فرقے ہیں، علوی ہیں اور بہت سارے ہیں. لیکن آج تک ان ممالک میں آپ راسل حسین چلے جائیے مصر میں، وہاں چلے جائیے، شیعہ نہیں ہے. لیکن محرم کے 10 دن عزاداری عزاداری عزاداری، حسین حسین حسین. اسلامی دنیا میں شیعہ مملک کو چھوڑ دیجیے آپ، واحد یونیورسٹی ہے جامع ازہر جہاں نہج البلاغہ پہ PhD کرائی جاتی ہے طلبہ کو. اور باقی جگہ دیکھنا بھی حرام، سننا بھی حرام، چھونے سے نکاح ٹوٹ جائے گا. ہاں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایسا ہے نہیں، لیکن اتنی زیادہ چڑ ہے نہج البلاغہ سے. ان کو پابندی لگانے کے چکر میں، تو معلوم ہے نا چند سال پہ نہج البلاغہ پہ پابندی لگاؤ تو ان کے اپنے لوگ ہی چیز پڑھے کیا بکواس کر رہے ہو، جامع ازہر میں پڑھائی جاتی ہے. پہلے وہاں تو پابندی لگاؤ اپنی یونیورسٹی میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ جناب 4 سال بعد ان کو مسموم کر دیا گیا. مسموم کر دیا گیا تو ان کا کوئی بیٹا اس وقت تک نہیں تھا، جوان تھے نا یہ تو بالکل. تو ان کی زوجہ جو تھیں وہ امی سے تھیں، بربر کنیز تھیں، ایک کنزا نام تھا ان کا. تو وہ راشد نے جمع کیا، سب کو جمع کیا کہ دیکھو ہم اور تم امین ہیں، اتنا انتظار کرو کہ یہ بچہ دنیا میں آ جائے. اگر یہ لڑکی ہوئی تو جو تمہاری مرضی فیصلہ کرنا، اگر لڑکا ہوا تو ہم پھر بیٹھ کے مشورہ کریں گے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ منصب اہل بیت کے پاس رہے، اولاد رسول کے پاس رہے. اور لوگوں نے بالکل اتفاق کیا، تاریخیں کہتی ہیں کہ سب متفق، کیونکہ راشد کو وہ رائٹ ہینڈ جانتے تھے نا ادریس کا، اتنا ذہین. اس وقت کیئر ٹیکر بن گیا یہ، جیسے آپ کیئر ٹیکر کی اصطلاح استعمال ہوتی نا، ان کا بھی تم کیئر ٹیکر ہو، تم نظام سنبھالو. یہ بہترین نظام چلا رہا تھا. جب ادریس 11 سال کا ہوا، ہجری 188، ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. اب میں نے آپ سے پہلے ایک بات عرض کی تھی نا کہ لوگ بعض اوقات دھوکے میں بھی آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مجلس ہو رہی ہے، یہاں آتے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بھائی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے تو جناب ہوا یہ کہ وہ 11 سال کی عمر میں تخت پہ بیٹھا، لیکن کیونکہ راشد کے زیر سایہ پروان چڑھ رہا تھا، ذہین بہت تھا. 15 سال کی عمر تک سب کچھ اس نے سنبھال لیا. اور راشد وہ امین انسان ہے تاریخ کا جس نے وفا کی اہل بیت کے ساتھ. اس کا ہمیشہ کیوں چاہتا تو خود قابض ہو سکتا تھا، دقت نہیں. یہ اہل بیت کا حق ہے
اولاد رسول کا حق ہے۔ یہ جو ادریس ثانی تھا نا، کیونکہ پہلا ادریس تو ظاہر حکومت بچانا اور سنبھالنا، اس میں اس کے گزر گئے۔ یہ ادریس ثانی جو ہے، جس کو ادریس ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور بھی ان کے نام کے ساتھ بہت سارے القابات لگتے ہیں، تو شہید عالم اور پتہ نہیں کیا، اس نے جو کام کیا، 23 سال اس کی حکومت، ادریسیوں کی جو حکومت کہلائی نا، وہ اس میں اس نے جڑے، اس نے ایک شہر بنایا، فاس۔ بغداد جو بنا تھا وہ ملوکیت کی علامت تھا، ملوکیت۔ فاس آج تک یہ شہر ہے، یہ بتا دیں آپ کو، مراکش کا شہر ہے فاس، اور تاریخی شہر ہے، لوگ یہاں جاتے ہیں، ہزاروں روز جاتے ہیں، وہاں پہ سیاح پہنچتے ہیں، اور سال میں لاکھوں کے حساب سے وہاں سیاح جاتے ہیں فاس کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ کیپٹل تو رباط ہے نا، اس وقت رباط نام نہیں تھا اس جگہ کا، اس جگہ کا نام تھا ویلولا یا ویلولا، بہرحال نام پرانے، معاف کر دیجئے، بہرحال مجھے جو بھی تھا، ویلولوے یا کچھ اس طرح کا نام تھا اس کا، رباط کا، جو اب رباط کیپٹل ہے نا مراکش کا، یہ پورٹ بھی ہے نا، کراچی کی طرف پورٹ ہے رباط، مراکش۔ اس سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ سینٹر میں آ جاتا ہے فاس، آج تک وہی شہر ہے، آپ میپ میں بھی دیکھیں گے نا تو فاس نام نکلے گا اس شہر کا۔ یہ فاس بنانے والا ادریس، حسن کا شہزادہ۔ اور کیسے بنایا؟ پہلے نقشہ بنایا کہ نیا شہر بنایا جائے گا جس میں مسجدیں ہوں، جس میں مدرسے ہوں، جس میں کتاب خانے ہوں، تاکہ کوئی جاہل نہ رہے مملکت میں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں اسکول کیوں بنایا؟ بچوں کو بھگاؤ، بھینسیں باندھو۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے گدھے ان اسکول کی عمارتوں میں بھینسیں باندھتے ہیں، سمجھ؟ ان کو بھینسیں چاہیے، آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، ان کو جانور چاہیے، پڑھے لکھے انسان نہیں چاہیے، وہ جانور چاہیے جس کی آنکھوں میں پٹی باندھ کے صبح سے شام تک گھماتے رہیں کولو کے بیل کی طرف۔ ان کو یہ لوگ چاہیے، ایسے لوگ چاہیے ان کو۔ یہ ہوتی ہے ملوکیت، یہ ہے شہنشائیت، یہ ہے آمریت، یہ ہے جاگیرداری نظام، یہ ہے سرمایہ داری نظام۔ کیا اعلان کیا ادریس نے؟ جانتے ہیں آپ؟ ادریس ابن ادریس نے اعلان کیا، یہ نقشہ ہے، جتنی بنا سکتے ہو جگہ لے لو، جو بناؤ گے تمہارا ہے، حکومت کو کچھ نہیں چاہیے، جو بلڈنگ بنائے گا اسی کی بلڈنگ ہے، جو درخت لگاؤ گے تمہارا ہے، جو اس سے پھل نکلے گا تمہارا۔ جس زمین پہ کسان کاشت کریں گے یہ زراعت کے لیے زمین ہے، جتنے لوگ بھی کاشت کرو گے مل جاؤ، یہ زمین تمہاری، اس کی کاشت بھی تمہاری، اس کی آمدنی بھی تمہاری۔ یہاں وہ مزدور جو مشینوں میں پس رہا ہے، نہ اس کے جسم پر کپڑے ہیں، نہ اس کے بچوں کے، نہیں ہے اس کے پاس، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، جو مشینوں میں پس رہا ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے اس کے لیے اناج نہیں ہے، اس کو جاگیردار سے قرضہ لینا ہے، ایسا قرضہ جو نسلوں کی نسلیں بعد نسل بھگتتی چلی جائے، اترے نہیں اس کا قرضہ، تاکہ غلام رہے، پھر چاہے اس پر سیلاب آئے، چاہے زلزلہ آئے، بول نہیں سکتا، کیونکہ جاگیردار کہے گا اب تک تجھ پر 28 لاکھ ہو گیا، نکال، کہاں ہیں میرے پیسے؟ اہل بیت کے فرد نہیں، لوگ آپ ان لوگوں کو دو، اعلان کر دیں۔ اب کیسے لوگ شوق سے کام نہیں کریں گے؟ اب جبر نہیں ہے نا، میں بوؤں گا میں ہی کھاؤں گا نا، میری محنت میرے سامنے آئے گی نا، میں مزدوری کروں گا، میرا ہے، ایسا نظام۔ اب بتائیے پورا شمالی افریقہ سرنگوں ہو گیا ادریسیوں کی حکومت کے سامنے، اس طرح اس نے حکومت کو قائم کی۔ اچھا ان کی ایک الگ تاریخ ہے جس کے لیے اب اشرے چاہیے، لیکن میں کیونکہ ختم کر رہا ہوں واقع فخ کے بعد کے اثرات۔ واقع فخ بنیاد بنا روئے زمین پر پہلی شیعہ اسٹیٹ کے بننے کا، اس واقع فخ کی بنیاد پہ یہ پوری اسٹیٹ قائم ہوئی شمالی افریقہ کی۔ بعد میں فاطمیوں نے ان سے چھینا، فاطمی آپ جانتے ہیں نا، فاطمی نے مصر وہی جو اپنے آپ کو دعوے دار تھے محمد ابن اسماعیل سے اپنا رابطہ جوڑتے تھے، پھر وہ ہمارے برادران بحری وجود میں آئے، انہیں سے اسماعیلی، انہیں سے دروز اور بہت سارے ان کے عامری ظاہری اور نہ معلوم کون سے فقرے وجود میں آئے، ان کے بہت سارے، تقریباً 22 یا 23 کل میں نے عرض کیا تھا۔ یہ باب ختم ہوا، آخری بات، وقت بھی ختم ہو رہا ہے لیکن بس آخری چیز اور ایک شہزادے کا اور رہ گیا، 2-4 جملے سن لیجئے، مل کر ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے۔ جزاک اللہ۔
حسن ابن زین العابدین علیہ السلام، بس آخری بات، یہ چوتھے امام کے شہزادے ہیں، پوتے ہیں، کم سن تھے مگر واقع فقہ میں شریک تھے۔ عباسیوں کو ہر وقت خوف ہوتا تھا آل حسن کا، ہر وقت یہ خبریں ڈھونڈتے رہتے تھے کہیں کوئی شہزادہ ان کا زندہ تو نہیں بچا، کہیں کوئی قیام کے چکر میں تو نہیں۔ تو اس نے پھر بلایا جعفر برمکی کو، اس سے پوچھا کوئی باقی بچا ہے ان میں سے؟ آل حسن نے کہا ہاں ایک شہزادہ ہے جو فخ میں تھا، موجود ہے۔ کیا نام ہے؟ اس نے کہا عبداللہ ابن حسن، موجود ہے، وہ زندہ ہے۔ کہا اس کو گرفتار، فوراً گرفتار کو، ڈر گیا نا، خبریں بھی آ رہی ہیں الٹی سیدھی ادھر ادھر سے، خواہ مخواہ کی خبریں یہ، حالانکہ وہ اس وقت کوئی ایسا قیام کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ عبداللہ ابن حسن کا جوان تھے، ینگ تھے، شادی ہو چکی تھی، بچے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس میں کم سن تھے، واقع فقہ میں ہارون رشید دور میں جوان ہو گئے تھے، شادی ہو گئی تھی اچھے خاصے، ان کی 10 یا 12 اولادیں تھیں، بیٹے بیٹیاں تھیں، لیکن چھوٹے چھوٹے سب، یہ خود بھی ایسے 32-33 سال کے تھے۔ گرفتار کر کے لے آئے، میں نے سنا ہے تو میرے خلاف قیام کی تیاری کر رہا ہوں۔ کہ بھائی کہاں سے سن لیا تو نے؟ ہے کوئی گواہ؟ پوچھا ہے نہیں، کیونکہ بند کرنا تھا، حکم دے دیا بند کر دو۔ اس نے کہا تو مجھے کس جرم میں قید کر رہا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کہا یہ بعد میں معلوم ہوگا، بند کروا دیا۔ ایسی قید میں رکھا ان کو تاریخ زندان میں کہ جیسے میں پہلے ہاشمیہ زندان کی تشریح کر چکا، ایسی قید۔ تو یہ چاہتے تھے کہ مجھے مار دے، قتل کر دے۔ قید ایسی ہوتی تھی کہ اس پہ یہ دعا کرتے تھے، تمنا کرتے تھے بھائی قید سے بہتر ہے مر جاؤ۔ تو انہوں نے کسی طریقے سے خط لکھا اس کو، ہارون رشید، اور بہت برا خط لکھا، اور اس لیے لکھا کہ یہ آرڈر حکم دے کہ میری گردن اڑا دے۔ اور جناب بھیجوا دیا، جو آپ زندان بان گئے تھے ان سے کہ لے جاؤ میرا خط سیل کر کے ہارون کے نام۔ ہارون نے خط پڑھا، وہ آگ بگولا ہو گیا، اس نے کہا یہ اس نے حسن کے جاتے مجھے کہا کیا سب کچھ کہہ دیا اس کو، حسب نے سب بتا دیا، سارا بتا دیا اس کو، تو کیا ہے، کون ہے، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں بھی بتا دیا، سب بتا دیا۔ غصے میں پھینک دیا، کہتا ہے دی تو چاہتا ہے کہ اس کی گردن ابھی اڑا دوں، لیکن ابھی میں ماروں گا نہیں اس کو۔ اچھا یہ ماروں گا کیوں نہیں؟ شہزادہ عبداللہ ابن حسن نے اس کو ایک بات کہی تھی، دیکھ میرا خون اپنی گردن پہ نہ لینا، کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ جو میرا قاتل ہوگا اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ تو بادشاہ ڈرتے بھی ہیں نا، وہمی بھی تو ہوتے ہیں، اب یہ وہمی تھا، اس نے کہا زندان میں سڑا دو، میں ماروں گا نہیں، قتل نہیں کروں گا۔ تو بادشاہ وہمی، آپ پتہ ہے نا، تعویذ لینے دوڑ جاتے، تصویر لینے دوڑ گئے۔ بادشاہ جو ہے اس کو فکر کا ہے کہ عوام کی تھوڑی فکر ہوتی ہے، وہ تعویذ گنڈے کرتا ہے اپنے لیے کہ میری وزارت عظمیٰ بچے، میری صدارت بچے، کہاں سے میں صدر بنوں گا، کہاں سے میں وزیر اعظم بنوں گا، کس کا جوتا صاف کروں گا تو مجھے وزارت ملے گی۔ ہاں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی، بادشاہ وادشاہ سب، ان کے لیے سب کچھ ان کا جو ہے دین، ایمان، خدا، سب یہ اقتدار ہوتا ہے، اقتدار، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، اقتدار۔ تو یہ بیچارے، اس نے نہیں مارا۔ اس کا جو جس وزیر کا میں نے نام لیا، جعفر ابن یحییٰ برمکی، آل برامکہ میں سے تھا، بروج پر تھے نا، اس کو بلایا، اس کے حوالے کیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، خیر درود تو آپ کسی پہ بھیج سکتے ہیں، لیکن یہ جو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ تو بڑا قاتل ہے، خبیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ جعفر ابن یحییٰ برمکی کی بات کر رہا ہوں، اس کا وزیر، یعنی وہ فضل ابن یحییٰ برمکی کا بھائی، جعفر ابن یحییٰ برمکی، یا جعفر برمکی کے نام سے تاریخوں میں ملے گا۔ اس کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ تو اپنے گھر کے زندان میں لے جا، زندان سخت رکھنا اس کی، عبداللہ ابن حسن کی زندان کو سخت کر دینا۔ اس نے کیا کیا، یہ تو دل میں بغض اور عناد تو رکھتا تھا عالم مرامکہ والے۔ نوروز آ رہا تھا اس زمانے میں، نوروز وہاں بھی پورے عالم اسلام میں عباسیوں نے خوب منانا شروع کر دیا تھا، تو نوروز کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس نے نوروز کے تحفے کے طور پر جو اور چیزیں قیمتی جمع کی تھیں کہ تحفے دینے ہیں بادشاہ کو، اس نے اس شہزادے کا سر کاٹ دیا، عبداللہ ابن حسن ابن سید سجاد، امام سجاد کے پوتے کا سر کاٹ دیا اس نے، اور رومال میں قیمتی غلاف میں لپیٹ کے کہ بادشاہ خوش ہوگا، کیونکہ اس نے وہ خط پڑھ لیا تھا جس میں عبداللہ ابن حسن نے خوب برا بھلا اس کو کہا تھا۔ پہنچ گیا نوروز کے تحفے لے کے، اب کھولا اس نے، اچھا تھے بڑے حسین، عبداللہ ابن حسن بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت۔ تو اب جب اس نے وہ رومال کھولا تو ایک دم چونکے، جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا، کھڑا، یہ کیا تو نے؟ کہتا ہے
عالم پناہ، اس نے آپ کو ایسے سے کہا تھا نا، میں نے ختم کر دیا. کہا کہ میں نے تجھ سے کہا نہیں تو نے کیوں کیا؟ کہا میں نے تو آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا. پاگل ہو گیا یہ سر دیکھ کے. اس کو تو بھگاتے آپ کہ تو ابھی تو میری نظروں سے دور ہو جا، ابھی تو نکل جا. بھگا دیا اس کو. سر کو اس نے صاف کروا کے بڑے احترام سے دفن کروا دیا ہارون رشید. جب کوئی ایک اچھی بات نظر آئے تو یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ بڑے خبیث، ان کی خباثت میں کوئی کمی آ گئی. نہیں تھے یہ خبیث ہی سارے. یہ وقت بادشاہ لوگ ہیں نا، بادشاہ کہتے ہیں بادشاہ آدمی جو چاہے کرے. تو بادشاہ کبھی موڈ ادھر ہے کبھی موڈ ادھر ہی. بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے. اس وقت اس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا میرے حکم کے بغیر. بادشاہ تھا نا. جب آل برمکہ کا بیڑا غرق ہوا، اچھا ان کا عجیب ہے آل برمکہ کا بھی میں نے پڑھا بھی ہے، جب عباسیوں پر یہاں عشرہ پڑھا تھا 20 سال پہلے جب پڑھا تھا میں نے. ان کا عروج بھی ہارون کے زمانے میں ہے، ان کا زوال بھی ہارون کے زمانے میں. جب ان کا زوال آیا تو پھر ہارون رشید نے جو ان کے ساتھ کی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے غلام مسرور کو بھیجا اس کی طرف، خاص طور پہ جعفر برمکی کی طرف. اور کہا دیکھ اس کو قتل کرنے سے پہلے بتا دینا کہ تجھے عبداللہ ابن حسن کے بدلے میں مارا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں قدرت کہتے ہیں جو اس کے بدلے مار رہا ہوں. مسرور گیا، جب چھاپا آپا پوری فوج کا مارا، اس کے گھر پر بل بلاتا رہا، تلوار سر پہ کہ جانتا ہے تجھے؟ کہتا مجھے قتل کیوں کرے؟ کہتا ہے جانتا ہے تجھے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے؟ خلیفہ نے کہلا کے بھیجا کہ یہ اس کے خون کا بدلہ ہے جو تو نے عبداللہ ابن حسن کو مارا تھا. ترتن سے جدا ہو گیا. عبداللہ ابن حسن کی بات یہاں پہ ختم کریں. مدائن ہے نا شہر، ہم بھی گئے ہیں، یقیناً جو زائرین جاتے ہیں وہ بھی جاتے ہوں گے. یاد رکھیے مدائن میں جو سادات ہیں نا، حسینی سادات کہلاتے ہیں. حسینی سادات یہ سب کس کی اولاد ہیں؟ عبداللہ ابن حسن کی. شہزادہ عبداللہ ابن، یعنی اکثریت جو مدائن میں ہے سادات کی کس کی اولاد ہے؟ اسی شہزادہ. یعنی جن کی نسلوں کو مٹانا چاہ رہا تھا نا ہارون رشید، ایک ایک کو ختم کر دو. اللہ نے آج ان کی نسلیں نہیں ہیں، ہے نا، اگر ہیں تو آج بھی اسی صفت کے اوپر باقی ہیں. کچھ ہیں تو منسوخ کرتے عملہ کرتے ہوں گے، بھائی ہمیں کیا پتہ ہے نہیں ہے، جو بھی ہیں بہرحال. لیکن جن کو مٹانا چاہا تھا پورے شہر ان کے دنیا میں آبادیاں دنیا میں، یعنی جتنا ظلم ہوا اتنا تشیع آگے 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 بڑھتا چلا. اس لیے میں یہ چیزیں پڑھتا ہوں کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، ایک اطمینان رکھا کرو. میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ غلط ہو سکتے ہو، میں گناہ گار ہوں، آپ گناہ گار، لیکن ہمارا مذہب حق ہے. مذہب بخدا یقین رکھو، بخدا یقین، مذہب حق پہ. تو اب جب مذہب حق پر ہو تو تم جن کا ہے انہی نے تو کچھ کرنا ہی کرنا ہے. حالانکہ یہ اچھی بات نہیں کہہ رہا میں، مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ جملہ کہا. ہم کچھ بھی کر لیں، مذہب حق پر وابستہ ہے، اس پر شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں مذہب حق پہ پیدا کیا. اسی لیے دنیا میں کوئی مٹا نہیں سکا، نہ مٹا سکے گا. مٹ جائیں گے دوسرے، مٹتے رہے نا، سب مٹتے رہے، یہ بھی مٹ جائیں گے. ان کو بھی نہ زمین ملے گی نہ آسمان ملے گا. ضیاء الحق کی طرح کچھ نہیں ملے گی، قبر پر کچھ بھی نہیں ملے گی. لیکن ہم زندہ تھے، کربلا سے لے کر آج تک کوئی ہمیں مار نہیں سکا. زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں. پھر وہی کربلا پہ لا کے ختم کرتا ہوں. شروع میں نے یہیں سے کہا تھا نا کہ جہاں بھی شیعان حیدر کرار کا خون بہایا جائے گا وہ کربلائے عصر مجاز. حقیقی کربلا وہی ایک ہے، یہ مجازن کہا جاتا ہے. کربلائے عصر، کربلائے عصر، کربلا. اچھا انصاف سے بتائیے، سکینہ کی شہادت جس زندان میں ہوئی وہ کربلا نہیں ہے سکینہ کی؟ وہ سکینہ کی کربلا ہے نا. مشہد امام رضا کی کربلا ہے، کاظمین 2 اماموں کی کربلا، سامرہ 2 اماموں کی کربلا. پتہ نہیں کہاں سے لوگ آگے کہتے ہیں یہ کیا بات آپ کہتے ہیں کربلا کلو یومین کلو اور دن کربلا کلو اور دن نہیں مانتے. جی پاگل لوگ ہو تم. مجاز ہے مجاز. امام جو فرما رہے کہ جہاں میرے چاہنے والوں کا خون بہایا جائے گا وہ کربلا ہے، وہ کربلائے عصر ہے. ظاہر ہے کہ اس کربلا سے کوئی مقایسہ نہیں، لیکن اسی کربلا سے تو یہ کربلائیں پیدا ہوئی ہیں نا. تو 4 سال کی بچی، اس کی کربلا ہے شام، وہ اس کی کربلا ہے زندہ. ایسا تاریک زندان جس کی چھت نہیں ہے، دن میں شدید گرم،
رات میں شدید ٹھنڈا، ایسے زندان میں۔ اس بچی کا کام یہ ہے، رونا رونا رونا۔ بابا کے سینے پہ سونے کی عادی ہے نا، جانتے ہیں نا، اب شام غریبہ میں بھی بابا کا سینہ ڈھونڈ رہی تھی، زینب کو وہیں ملی تھی یہ بچی، بابا کے سینے پہ سوتی ہوں۔ تو اب بتائیے سوتی کیسے زندان میں؟ نہیں سو رہی، غش میں چلی جاتی ہوگی، نیند کیسی؟ ابھی بتا دیتے ہیں، نہیں سوئی تھی، غش میں چلی جاتی۔ جب سر حسین لایا گیا زندان میں نے مختصر کیا شروع کے حصے کو، پھر کبھی صحیح۔ جب سر حسین لایا گیا، بچی کے حوالے کیا گیا، تو بچی نے پہلا گلہ یہی کیا تھا کہ بابا عصر عاشور سے لے کے آج تک سکینہ سو نہیں سکی، بابا آپ جانتے تھے کہ سکینہ صرف آپ کے سینے پر سونے کی عادت، بابا اگر مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو مجھے ساتھ لائے کیوں تھے؟ سر آغوش میں ہے، کلیجے سے لگایا ہوا۔ سکینہ نے بابا کا سر، فرماتی ہے بابا اب آ تو گئے ہو، سکینہ تمہیں جانے نہیں دے گی۔ جان سکینہ کے بین سن کے حرم میں کوہرام برپا ہے۔ اچانک سکینہ نے بابا کے رخساروں پہ رخسار رکھے، سو گئی، خاموش ہو، آنکھیں بند ہو۔ ماں مطمئن ہو گئی کہ میری بچی سو گئی۔ زینب کے دل کو قرار آ گیا کہ سکینہ سو گئی، حرم کو سکون مل گیا کہ بچی سو گئی۔ مگر ایک فرد ہے زندان میں، سید سجاد۔ ادھر بچی کی آنکھیں بند ہوئیں، آواز بند ہوئی، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہتے ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ گھبرا گئی زینب، ثانیہ زہرا گھبرا کر کے تھی، بیٹا سید سجاد ابھی تو میری بچی سوئی ہے، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ سید سجاد فرماتے ہیں ہاں پھوپھی اماں میری بہن سو گئی، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی زندان سے اٹھے۔ عزاداروں میں زیادہ تفصیل سے تو نہیں بیان کر سکتا، مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا، کیسا کفن، کہاں کا کفن؟ اسی بوسیدہ کرتے میں آل رسول نے اس بچی کو دفنایا ہے، اور اسی زندان میں، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا، وہیں زندان میں تو قبر ہے آج تک اس بچی کی، تو وہیں دفنا دیا اسی کرتے میں، اور آنسوؤں سے تر کیا اس کی قبر کو۔ قیدی رہا ہو گئے، گھر مل گیا، عزاداری بھی ہو گئی، اب اماریاں تیار رکھی گئی ناقوں پہ، سوار ہونے کی تیاری ہے، بیویاں سوار ہو رہی۔ ثانیہ زہرا نے سید سجاد کو بلا کے کہا بیٹا سید سجاد تمہاری ماں ام رباب کا معلوم نہیں کہاں، وہ پتہ نہیں چلتا۔ سید سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں میرے پیچھے پیچھے آئیے، آگے آگے سید سجاد اور پیچھے پیچھے ساری بیویاں زندان کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھولا، اب جو اندر داخل ہوئی بیویاں تو کیا منظر تھا، جناب ام رباب قبر سکینہ پہ اس طرح چھا گئی تھی جیسے اپنی بچی کو گود میں لیا ہو۔ میری بچی میں تجھے اس تاریک زندان میں اکیلا چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ تجھے تو اندھیرے میں ویسے ہی نیند نہیں آتی تھی، میری بچی تو نے سنا ہم آزاد ہو گئے، ہم قید سے رہا کر دیے گئے، بہت یاد کرتی تھی مدینے کو، میری بچی تیار ہے ناقے، ہماریاں تیار ہیں مدینے جانے کے لیے، میں تیرے بغیر مدینے کیسے چلی جاؤں؟ اگر کسی بچی نے پوچھ لیا کہ میری بہن سکینہ کو کہاں چھوڑا ہے تو ام رباب اس بچی کو کیا جواب دے گی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس آپ سے درخواست دعا کریں بحق محمد و آل محمد تمام ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیں۔
اپنے تمام مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین اور تمام شہداء کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔